بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کی پریشانی، ان کی گھبراہٹ، ان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا ہے۔ ایک بات جو آج کرتے ہیں اگلے دن اس سے الٹ چل پڑتے ہیں، اور کبھی کسی سے تعلقات بنا رہے ہیں تو کسی سے بگاڑ رہے ہیں، کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں تو کسی سے اسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا ہے۔ اور یو ٹرن لینا تو پرانی بات تھی نا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یو ٹرن تو ان کا قومی نشان تھا، انتخابی نشان تھا شاید ان کا اپنا ذاتی، لیکن یہ ہے کہ اب تو بالکل ہی بکھلا گئے ہیں۔ اپنا جو ان کا مستقبل ہے جیسے انہیں ڈارک نظر آ رہا ہے، اس میں بہت پریشانی ہے ان کو، اور ان کو سب سے زیادہ تنگ لوکل سیٹ اپ میں پرویز الہی کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، مطلب سب سے بڑا صوبہ، وہ ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، اور یہاں پنجاب میں انہیں خاصا ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ مطلب اپنی حکومت ہونے کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چیزیں کیسے آگے چلنی ہیں۔ پرویز الہی صاحب ان کی باتیں مان کر، ان کو ہاں کہہ کر، اور پھر مکر جاتے ہیں، ان کے الٹ چل پڑتے ہیں۔ ان کے وزراء جو ہیں براہ راست یہاں پہ لوگوں کو احکامات دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈائریکٹ میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا، کوئی امید بھر نہیں نظر آ رہی نا، ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو خان صاحب نے، آپ کو پتہ نا، کل جب وہ انہیں ایک ریلیف ملا عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہوں نے وہاں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب نیگوسیشن ہو رہی ہو تو پھر بیانات نہیں دیے جاتے نا۔ مطلب ان کا خیال ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے، فوج سے نیگوسیشن چل رہی ہے ان کی نا۔ وہ چونکہ پریزیڈنسی میں بھی ملے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کو، اب تو اتنی اوپن ہو گئی ہے بات کہ ایوان صدر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، جہاں انہوں نے اپنے بہت سارے مطالبات رکھے، اپنی ریکویسٹ کی، جو باتیں تھیں۔ خیر وہ اس کا کوئی سلوشن تو نہیں نکلا، ابھی تک کوئی نتیجہ تو نہیں آیا۔ بہرحال اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جو ہوں نا نیگوشیٹ کر رہا ہوں، اور لیکن یہ اس لیے میں کچھ وہ نہیں کر رہا نا، جھگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کل رات ہی جب بنی گالہ میں ایک اجلاس کیا ہے تو اس میں انہوں نے پھر سے دوبارہ اپنا پینترا بدل لیا، یو ٹرن لے لیا۔ ویسے جلسوں میں تو ان کا وہی ٹون تھی نا کہ لوگ معاف نہیں کریں گے، وہی غداروں کو، ہلاکو خان کو، چنگیز خان کو، وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق کو، ان کا خیال تھا لوگ معاف نہیں کریں گے۔ اصل میں وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں نا، غصہ دلا رہے ہیں، لڑائی کرانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ لڑ پڑیں جا کے کسی سے۔ تو ان چکروں میں وہ تھے، لیکن براہ راست ابھی تک وہ اپنے لانگ مارچ کی اور وہ جو اسلام آباد کے گھیراؤ کی ہے اس کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں اس میں میرے معاملات کچھ سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ایشوز آئیں گے۔ گورنمنٹ جب تنگ ہوگی تو گورنمنٹ فل فلیج ایکشن لے گی، تو پھر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی نا، یا تو براہ راست اس میں آ جائیں، تصادم میں آ جائیں۔ تو ابھی جو آرام سے چیزیں چل رہی ہیں، ایک گیم چل رہی تھی، اس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آج بنی گالہ میں جب ان کا اجلاس ہوا ہے، ان کی میٹنگ کا، کمیٹی کا، ان کی پارٹی کا، تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے فوراً بعد جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کر دیں گے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، یہ اگلے سنڈے کو، اتوار والے دن ہے۔ مطلب ویسے تو ایک مقدس اور محترم دن ہے ہم سب کے لیے، لیکن بہرحال ان کو تو، خان صاحب کو تو مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس کے بعد رکھ رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک امکان تو یہ بھی ہے کہ اگین یہ وہ جو ہے پریشر والا ٹیکٹکس ہے نا، پریشر ڈالنا کہ دیکھیں جی میں تو اب تیار ہوں، میں نکلنے لگا ہوں، میری فوراً ڈیل کرائیں۔ تو ایک تو وہ ہے۔ دوسرا اصل جو اس کا زیادہ امکان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، وہ ہے ان کی فرسٹریشن، کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی۔ مطلب جو آرمی چیف تو پہلے تو ان سے ملنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے پورا زور لگا لیا، ساری پارٹی کے سورسز، ایون پاکستان سے باہر جتنے بھی تھے ان لوگوں سے بھی اس نے کوشش کر کے دیکھ لی، عمران خان صاحب نے ان سے سفارشیں کرا لی، امریکن سے سفارشیں کرا لی، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کام آئے، جناب عارف علوی صاحب، وہ ان کے گھر پہنچے، ان کو راضی کیا اس بات پہ کہ کسی طرح پریزیڈنسی میں ایک ملاقات کر لیں، لیکن ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ جو ہے نا آپ یہ کریں کہ اس کو ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو ان سے الگ کر دیں، پی ڈی ایم کی حکومت سے نا، تو یہ گر جائیں گے تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ پھر یہ ہے کہ فوراً الیکشن کروا دیں، فوری طور پہ اناؤنس کر دیں، وہ بھی نہیں بات مانی جا رہی، نہ وہ ایم کیو ایم اور باپ والی بات مانے گی۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹھیک ہے آرمی چیف آپ ان کو نہ لگانے دیں، اب ان کا مطلب آپ خود کنٹینیو کر لیں، اور میں خود آ کے، چونکہ بڑے اوور کانفیڈنٹ ہے نا کہ حکومت میری آنی ہے، تو میں جب یہ الیکشن جیت کے آ جاؤں گا تو پھر میں اناؤنس کروں گا، نئی حکومت بنائے۔ مطلب ان کا یہی ہے نا، اور نئی حکومت کیا ہوگی، کیونکہ اگر وہ ہار گئے تو انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے کہ وہ فیئر الیکشن ہوا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں فیئر الیکشن صرف وہ ہے جس میں وہ خود جیتیں گے۔ اور اگر ویسے تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ خود بھی جیت جائے تب بھی انہوں نے یہی الزام لگانا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے تو وہ ویسے ہی ان کا وہ جو ہے نا بیر ہے ایک قسم کا ان کا،
اور برا بھلا ان کو کہنا روٹین میں. آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا انسان ہے, اور جو بھی اصل میں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح اس قسم کی کسی چیز پہ سزا ہو جائے, تاکہ جو ان کی چوریاں ہیں, جو ان کے فراڈ ہیں, جو ان کی مالی مسائل ہیں, بے ضابطگیاں اور وہ ساری چیزیں, وہ ان پہ سزا سے پہلے اس طرح کا ہو جائے, اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے نا رونا رو لیں. اچھا, وہ نہیں ان کی سنی جا رہی. پھر ان کو یہ زوم تھا کہ پنجاب میرے کنٹرول میں ہے, جیسے عثمان بزدار صاحب کے دور میں تھا, تو انہوں نے اس کو بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی نا, لیکن پرویز الہی صاحب ان کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. وہ پہلے تو پچھلے دورے میں تو آپ کو پتہ نا کہ 2 دن عمران خان صاحب یہاں رہے ہیں, اور ان کی کوئی میٹنگ تک نہیں ہو, اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد اس دفعہ آئے تو اس دفعہ میٹنگ ہو گئی چلیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے نا کہ میرے گرپ میں ہونا چاہیے, اب پرویز الہی ان کی بات نہیں مانتے. وہ چاہے لوگوں پہ مقدمے بنانے ہوں, لوگوں کو گرفتار کرنا ہو, اٹھانا ہو, پرویز الہی صاحب ان کی باتیں نہیں مان رہے عمران خان صاحب کی. اور اسی چکر میں وہ آپ کو پتہ نا IG والا بھی معاملہ چل رہا ہے جو, تو چیف سیکرٹری چھٹی پر گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئے ہیں, پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کر لیا 7 دن کے لیے اپنی چھٹی چیزیں. کیونکہ دوسری طرف سے عمران خان صاحب پریشرائز کیا کر رہے ہیں, ایک تو انہوں نے اسلم اقبال صاحب کو جو ہے نا ایک طرح سے وہ پیرالل ایک وزیر اعلیٰ جو ہے نا متبادل وزیر اعلیٰ کے طور پہ لگا دیا. ان کا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں کریں گے. اور اب اسلم اقبال صاحب کا مسئلہ ہے, ان کا جھگڑا اپنا ہے علیم خان صاحب سے, اور جب وہ کرتے ہیں پریس کانفرنس تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے ٹاپ کے آفیسرز ہیں نا, سیکریٹریز اور چیف سیکرٹری یا اس طرح کے لوگ, وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں نا. ایسا نہیں ہو رہا, یہ چیزیں نہیں. پھر عمران خان صاحب براہ راست میٹنگز جو ہے نا ویڈیو کال پہ میٹنگ لے رہے ہیں پنجاب کے اعلیٰ افسروں کی, اور ان کو احکامات دے رہے ہیں. اچھا, یہ بھی کتنی دیر چل سکے گا, کیونکہ ان کی پالیسی اور ہے, وزیر اعلیٰ کی پالیسی اور ہے. پھر جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں نا, وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. وہ اعلیٰ جو سرکاری عہدیداران ہیں ان کو براہ راست احکامات جاری کر رہے ہیں کہ اچھا یوں کر دو, یہ کام اس طرح کر دو, یہ یوں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور آپ کو پتہ نا کہ فواد چودھری صاحب کو تو بڑی پرانی خواہش بھی ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی, تو وہ پوری نہیں ہو سکی, تو وہ اس طرح سے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں کئی چیزوں کو. اچھا, ایون یہ ہوا کہ ہفتے والے دن ان کے کچھ احکامات جو پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب کے کچھ احکامات تھے وہ تقریباً امپلیمنٹ ہو گئے. افسروں نے کہہ کے چلا لیا, ان کے وزراء تو انہی کے ہیں نا سارے. لیکن سنڈے کو ہی جب یہ ساری صورتحال پرویز الہی صاحب کو بتائی گئی تو وہ سب ختم ہو گیا. اچھا, عمران خان صاحب تو اس پہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں, ان کے وزراء بھی اس بات کو آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی. لیکن پرویز الہی کا کہنا یہ کہ میں نے بھی تو حکومت چلانی ہے, میں نے رہنا ہے نا اس صوبے میں, میں نے آگے کام چلانا ہے, اور انہی کی ساری چیزوں سے تنگ آ کے, کیونکہ یہ جو ہے کہ پنجاب سے پولیس فورس دینی ہے یا نہیں دینی, اور لانگ مارچ کا اگر ہونا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو خیال تھا کہ فوری اناؤنس کر دیں گے نا, ان کی خواہش یہ تھی. ابھی تو خیر وہ چلے گیا ہے اگلے اتوار سے, یہ اتوار سے آگے چلے گئے. لیکن پرویز الہی صاحب ان کی شاید انہی جو حرکتوں کی وجہ سے ہے نا, اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ کرنے کے لیے وہ تو چلے گئے لنڈن. اور اب لنڈن کے بارے میں پھر ان کے پاس سٹوریاں بننی شروع ہوئی ہیں رنگ برنگی سی کہ وہ لنڈن لینے کیا گئے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو پنجاب میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس پہ وہ ناراض ہیں, تو وہ اپنی ناراضگی دکھانا چاہ رہے ہیں. آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس, آپشن کوئی نہیں ہے کہ ان کو آؤٹ کر کے وہ اپنی حکومت بنا لے, ایسا نہیں ممکن, یہ تو اکاؤنٹ سے نکل گیا نا ان کے. اچھا, بندے بھی اگر ٹوٹتے ہیں کاف لیگ کے, تو اگر وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے تو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہوں گے, اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہوں گے. PTI کو موقع نہیں ملنا یہاں حکومت بنانے کا, تو یہ ان کی مجبوری ہے. بلیک میل ہو رہے ہیں وہ بری طرح سے, اور وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی کے ساتھ چلنا انہوں نے, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کے بارے میں اس کے علاوہ جو باتیں آ رہی ہیں, ایک تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ وہ تنگ ہے اس سیٹ اپ سے جس میں عمران خان صاحب کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور وہ جو سابق وفاقی وزراء ہیں عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, ڈائریکٹ چیزوں میں نا مداخلت کر رہے ہیں, اس سے وہ تنگ ہے. پھر اور عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں, علاج کے لیے گئے ہیں, 3-4 دن میں کچھ ٹیسٹ ویسٹ ہونے ہیں, چیک اپ ہونا ہے, وہ آ جائیں گے. اچھا, پھر ایک ہو رہی ہے کہ آرمی چیف جو امریکہ گئے ہوئے ہیں وہ واپسی پہ انگلینڈ رکیں گے, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی, ان کی نوکری آگے کیسے چلے گی, پرویز الہی صاحب کی سارا کیسے ہونا ہے, ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوگی. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ہنی مون منانے گئے ہیں, اور جو ان کی دوسری شادی مبینہ طور پہ بات چیت ہوتی ہے, گپ شپ میں آتی ہے, افواہوں میں آتی ہے, اس بیگم صاحبہ کے ساتھ ہو گئے ہیں. بیگم صاحبہ الگ گئی ہیں دوسری فلائٹ پہ, پرویز الہی صاحب الگ فلائٹ پہ گئے ہیں, اور وہاں پر اکٹھے ہوں گے. بلکہ اس میں یہ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے جو تفصیلات دی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لنڈن سے پھر دونوں آگے گلاسگو چلے جائیں گے ٹھنڈے ماحول میں. ویسے تو وہاں یورپ میں UK میں ویسی سردی شروع ہو گئی ہے تھوڑی سی, لیکن یہ مزید ٹھنڈے ماحول میں
وہاں جا کے اپنا ہنی مون منانے جا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں، یہ ساری گپ شپ تو اپنی جگہ. اصل مسئلہ ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب کی نوکری چلے گی؟ تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ہی کی نوکری چلے گی فی الحال، اور وہ اسی سیٹ اپ میں چلے گی، چینج بھی نہیں ہو رہا. دوسری طرف وہ پتہ نا نون لیگ والے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ تو اپنے وزیر اعلیٰ کا امیدوار بھی بنا لیا ملک محمد صاحب جو ہیں ان کو، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی نوکری چلے گی، وہ عیش کریں، موسم انجوائے کریں، وہ ہنی مون منائیں، وہ آ کے عمران خان صاحب سے جھگڑے نخرے دکھائیں، لیکن حکومت انہی کی چلے گی. اور عمران خان صاحب یوں ہی تنگ ہو کے، پریشان ہو کے اچھل کود کرتے رہیں گے، اور جتنی وہ اس بارے میں باتیں کریں گے اتنا وہ پھنستے جائیں گے. جیسے وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کا مشکل وقت شروع ہو چکا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب کا انجوائمنٹ کا ٹائم ہے. تو پرویز الہی صاحب انجوائے کریں.